انقلابی جدوجہد اور بھگت سنگھ پارٹ 4۔ گاندھی نے لارڈ ارون کے ساتھ سمجھوتے میں کانگریسی قیدی رہا کروا لیے تھے اور کسی بھی انقلابی قیدی کی رہائی کے بارے میں گاندھی نے کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ گاندھی کی خواہش کو سامنے رکھتے ہوئے 24 مارچ 1931 کو بھگت سنگھ، راج گرو اور سکھدیو کو دی جانے والی پھانسی کی تاریخ کو لارڈ ارون نے 23 مارچ میں تبدیل کر دیا تھا۔ ہندوستان کے عوام بیدار تھے۔ انگلستان میں بھی لوگوں کی ہمدردیاں بھوک ہڑتال اور جتندر داس کی موت کے حوالے سے ان کے ساتھ تھے۔ پھانسی سے چند روز پہلے لاہور میں دفعہ 144 لگا دی گئی۔ پولیس کی بھاری نفری کی موجودگی میں سول اور پولیس افسران نے جیل کے باہر کیمپ لگا رکھے تھے، مگر اندر سے ان سب کی حالت خراب تھی۔ انقلابیوں کے خوف سے ایک عرصے تک ان ناموں کو خفیہ رکھا گیا جو پھانسی کے موقع پر جیل کے اندر یا باہر تھے۔ ایک ہندوستانی سول سرونٹ آر کوشک نے 19 اکتوبر 2011 کے ہندوستان ٹائمز میں ان میں سے کچھ ناموں کا انکشاف کیا ہے۔ اس کے مطابق جیل کے باہر ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ لاہور شیخ عبدالحمید، سٹی مجسٹریٹ لالا نتھو رام، ڈی ایس پی شان سنگھ، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پولیس لاہور جے آر مورس تھے، جبکہ جیل کے اندر بیکر سٹرڈ، رابرٹ ہارڈنگ اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل خان صاحب محمد اکبر موجود تھے۔ اس وقت کے قانون کے مطابق پھانسی گھاٹ پر پہنچنے سے لے کر تختہ دار پر لاش کے لٹکنے تک کی کارروائی مجسٹریٹ کی نگرانی میں ہوتی تھی۔ بھگت سنگھ اور اس کے ساتھیوں کی سیاسی و عوامی قوت کا یہ عالم تھا کہ کوئی مجسٹریٹ یہ کام سر انجام دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ چنانچہ قصور سے ایک اعزازی مجسٹریٹ نواب محمد احمد خان جو اس کام کے لیے تیار تھے لایا گیا۔ اس کا تعلق اس خاندان سے تھا جو مغلوں کے دور سے قصور پر حکمرانی کرتا چلا آ رہا تھا، اور یہی وہ خاندان تھا جس نے بلے شاہ پر کفر کے فتوے لگوا کر شرعی عدالت میں مقدمہ پیش کر کے جھوٹے گواہ بھگتوا کر ایک صوفی کے اپنے رب کے ساتھ عشق کو کفر بنا کر قصور شہر سے نکالا تھا۔ بلے شاہ نے شہر کے باہر ڈیرے ڈال لیے تو عقیدت مندوں نے ان کا ڈیرہ آباد کر دیا۔ جب بلے شاہ وفات پا گئے تو قصور کے مولوی نے جو اس خاندان کا پروردہ تھا، اس نے بلے شاہ کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا، اور اس نواب خاندان نے بلے شاہ کو شہر کے قبرستان میں دفن کرنے کی اجازت نہیں دی۔ نواب احمد خان جس کا تعلق اس خاندان سے تھا وہ پہلے بھی کئی پھانسیوں کی نگرانی کر چکا تھا۔ اس کی تفصیلات لاش کی سپرداری کے جیل ریکارڈ میں موجود ہیں، جن میں علیم چیمہ، رام چند وغیرہ کے نام موجود ہیں۔ پھانسی گھاٹ پر پہنچ کر بھگت سنگھ، راج گرو اور سکھدیو تینوں نے کالا نقاب پہننے سے انکار کیا، ایک دوسرے سے گلے ملے، انقلاب زندہ آباد کے نعرے بلند کیے، اور 23 مارچ 1931 کو شام 7:30 پر ان تینوں کو پھانسی دے دی گئی۔ پھانسی دینے سے پہلے اور کئی گھنٹوں تک پوری سینٹرل جیل لاہور کے قیدی انقلاب زندہ آباد، بھگت سنگھ زندہ آباد، راج گرو زندہ آباد، سکھدیو زندہ آباد کے نعرے لگاتے رہے۔ سنا گیا ہے کہ اس رات لاہور میں جو آندھی اور طوفان آیا، اس سے پہلے لاہور والوں نے ایسا طوفان کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بھگت سنگھ نے اپنے آخری خط میں لکھا: Dear friends, the day of my life have come to an end. Like a flame of candle in the morning, I disappear before the light of the dawn. Our faith and our ideas will stir the whole world like a spark of lightning. What harm if this handful of dust is destroyed? تختہ دار پر 1 گھنٹے تک لاشیں لٹکتی رہیں۔ مجسٹریٹ نے ان کی موت کے سرٹیفکیٹ پر دستخط کیے۔ سینٹرل جیل کی اگبی دیوار کو توڑ کر رات کے اندھیرے میں ان تینوں کی لاشوں کو گنڈا سنگھ والا دیہات میں لے جا کر جلایا گیا، اور راکھ کو فیروز پور سے 10 میل دور دریائے ستلج میں بہا دیا گیا۔ 24 مارچ کو جب کانگریس کا اجلاس ہوا تو سینکڑوں نوجوان اور عوام نے کالی جھنڈیوں سے گاندھی کا استقبال کیا اور گاندھی مرد آباد کے نعرے لگائے۔ ہندوستان کے تمام بڑے شہروں میں شدید احتجاج ہوا۔ ڈائریکٹر انٹیلیجنس بیورو سر ہوئریس ولیمسن لکھتا ہے کہ بھگت سنگھ کی تصویر ہر شہر، ہر قصبے اور گاؤں میں جس طرح بک رہی تھی، لگتا تھا کہ گاندھی پر بھگت سنگھ کی شہرت حاوی آ چکی ہے۔ ان انقلابیوں نے اس یقین کے ساتھ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا کہ زمین میں امن و محبت کے پھول کھلیں گے، سیاسی و معاشی غلامی کی لمبی اور سیاہ رات ختم ہوگی، اور عوام ایک آزاد سیکولر سوشلسٹ متحدہ ہندوستان میں سر اٹھا کر جئیں گے۔ استحصال سے پاک ایک ایسا ہندوستان جو سب کے لیے ہوگا،
وہ مارز وجود میں آئے گا۔ پھر پورے ہندوستان میں اٹھے ہوئے انگاروں بھرے عوامی انقلاب کو کچھ عرصے میں اصلاح کار سیاستدانوں نے ٹھنڈے راستے پر ڈال دیا۔ مسلم لیگ کی غیر عوامی موقع پر سیاست سے دل برداشتہ ہو کر محمد علی جناح ہندوستان چھوڑ کر واپس انگلستان آ بسے۔ تاریخ کا یہ بھیانک انتقام ہے کہ اعزازی مجسٹریٹ نواب محمد احمد خان، جس نے ان تینوں کی پھانسی کی نگرانی کی تھی، اس کو 43 سال کے بعد 11 نومبر 1974 کو اسی مقام پر گولی لگی جہاں پر سینٹرل جیل لاہور کا پھانسی گھاٹ تھا، اور بھگت سنگھ اور اس کے ساتھیوں کو پھانسی دی گئی تھی۔ لاہور کی شادمان کالونی میں واقع اس چوک کی جگہ جیل کے پھانسی کے کمرے اور پھانسی گھاٹ ہوا کرتا تھا۔ پاکستان کے نوجوان غالباً بھگت سنگھ کی پھانسی کی تفصیلات سے ناواقف ہیں۔ ہندوستان کی درسی کتابوں میں بھی گاندھی، ولبھ بھائی پٹیل، نہرو اور کانگریس کے کارناموں کے علاوہ کسی انقلابی وطن پرست سامراج دشمن سوشلسٹ کی جدوجہد کا ذکر نہیں ملتا۔ یہی حال ہماری درسی کتابوں کا ہے۔ بھگت سنگھ اور منگل پانڈے کو بھی عوامی سطح پر ٹی وی اور فلموں کے ذریعے ہندوستان میں پہچان ملی۔ پاکستان میں مذہبی انتہا پسندوں کے دباؤ کے باوجود ترقی پسندوں کی جرأت مندانہ کوششوں کے نتیجے میں شادمان چوک، جہاں پر بھگت سنگھ کو پھانسی دی گئی تھی، پنجاب حکومت نے اس کا نام تبدیل کر کے بھگت سنگھ چوک رکھ دیا ہے۔ آج ستلج کے اس پار ان تینوں شہیدوں کی سمادھی ہے اور اس طرف نواب محمد احمد خان کی قبر ہے۔ پولیس چندر شیکھر آزاد کو گرفتار کرنے میں ناکام رہی تھی۔ 27 فروری 1931 کو جب پولیس نے گھیرا تنگ کر کے چندر شیکھر آزاد کو گرفتار کرنا چاہا تو پہلے اس نے مقابلہ کیا، پھر خود کو گولی مار کر جان دے دی۔ 1931 تک ہندوستان سوشلسٹ ریپبلکن کے رہنما یا تو مار دیے گئے یا پھر جیل میں تھے۔ آزاد کی موت اور بھگت سنگھ اور ساتھیوں کی پھانسی کے بعد HSRA کی مرکزی قیادت ختم ہو گئی۔ اگرچہ سرکاری افسروں پر حملے ہوتے رہے اور بم بھی مارے جاتے رہے، مگر مرکزی رہنمائی کے بغیر پارٹی بکھرنے لگی۔ میرٹھ میں دسمبر 1931 میں ایک بار کوشش کی گئی کہ HSRA کو کھڑا کیا جا سکے، مگر یشپال اور دریاؤ سنگھ کی 1931 میں گرفتاری کے بعد یہ کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ پارٹی علاقائی حصوں میں بٹ گئی اور 1936 تک تقریباً ختم ہو گئی۔